السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب چہرہ کے قلم سے تحریر کردہ ناول شہر دل کی ایپیسوڈ نمبرز 8 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ تیمور پلیز، پلوشا کی پکارے نظر انداز کیے وہ ساکت کھڑی کشمالہ کی سمت بڑھ رہا تھا۔ چوکیدار نے اتنے عرصے بعد تیمور صلاح الدین کو اس دہلیز پر قدم رکھتے فوراً سلام کیا تھا، جبکہ کشمالہ اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا یہ ہو کیا رہا تھا۔ پہلے وہ شخص اسے گھر تک چھوڑنے آیا، اب اس دہلیز پر قدم رکھ رہا تھا تو کیا یہ صرف اس کو نیچا دکھانے کے لیے ایسا کر رہا تھا؟ یہ اپنے بھائی کی محبت میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ اس گھر سے مخالفت اور کشمالہ کا انکار اس کے آگے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ اسے اس پل اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا۔ تیمور اس کی سہمی ہوئی بے یقینی سے پور آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں ڈالتا آگے بڑھ گیا اور کشمالہ کسی منتر سے آزاد ہوئی تھی۔ وشا پلیز انہیں روکو۔ تیمور کے پیچھے داخل ہوتی پلوشا کا ہاتھ تھامتے مدھم آواز میں التجا کی تھی۔ آنکھوں میں موجود نمی اب باہر آنے لگی تھی، کیونکہ جو چیلنج اس وقت اس نے تیمور کی آنکھوں میں دیکھا تھا وہ اس کے ننھے سے دل کو لرزا گیا تھا۔ وہ شخص اس کی مجبوری کو اپنی انا کا مسئلہ بنا رہا تھا۔ انہیں روکو پلیز، میں ان سے سوری کرنے کو تیار ہوں، مگر پلیز ان سے کوئی تماشا نہ کریں یہاں۔ ہاں، وہ گھٹنے ٹیکنے کے لیے تیار تھی، مگر اس دشمن جہاں کے بھائی سے مر کر بھی شادی نہیں کر سکتی تھی۔ تیمور پلیز رک جائیں، آپ کیوں کوئی تماشا چاہ رہے ہیں؟ کشمالہ کے آنسو دیکھ کر وہ تیزی سے اس کی جانب لپکتی ڈرائی وے پر ہاتھ پکڑتی رک گئی۔ تیمور صلاح الدین رکا تھا، پلٹا تھا اور خود سے چند قدم دور بھیگی آنکھیں لیے کھڑی کشمالہ زاویار کو دیکھا۔ یہ تم سے کس نے کہا کہ میں تماشا کرنے جا رہا ہوں؟ بے فکر رہو وشا، یہ میرا وعدہ ہے، اب تماشا تو کبھی کسی صورت نہیں بننے دوں گا، میں کسی اپنے کا۔ اتنا کہتا وہ قدم اندر کی جانب بڑھا گیا۔ پلوشا نے ناسمجھی سے کشمالہ کی جانب دیکھا جو زرد کھڑی تیمور کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم، اس کی گھمبیر آواز میں کیے جانے والے سلام پر لاؤنج میں بیٹھی چاروں خواتین نے چونک کر دروازے کی سمت دیکھا تھا اور سبھی بے یقینی کے عالم میں اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تیمور، یہ زینت بیگم تھی جو سب سے پہلے اس کی جانب بڑھی تھی۔ ان کے بعد سمانہ بیگم اور صالحہ صاحبہ بھی نزدیک چلی آئی تھیں۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا تیمور ان کی دہلیز پر آیا تھا، یہ معجزہ ہی تو تھا۔ کیسی ہیں مامی؟ ان کا ہاتھ تھامتے محبت سے اپنے ساتھ لگا گیا۔ وہ محبت سے سرشار بے اختیار اس کا ماتھا چوم گئی۔ یہ منظر گھر میں داخل ہوتی کشمالہ اور پلوشا نے بھی دیکھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، اور تمہیں دیکھ کر اور بھی اچھی ہو گئی۔ آؤ اندر آؤ۔ ہاں بیٹا آئیے۔ صالحہ صاحبہ اور سمانہ بیگم نے بھی فوراً دعوت دی، جبکہ زرمینے تو جیسے خواب کی سی کیفیت میں تھی۔ کیسی ہو زرمینے؟ میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ یہاں اچانک؟ بس اچانک ہی آیا ہوں۔ مامی خانم کیسی ہیں؟ تیمور اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہلا تھا۔ وہ بھی ٹھیک ہیں، ابھی ہی تو ہم انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر لوٹے ہیں۔ کشمالہ بتایا نہیں تم نے؟ سمانہ بیگم نے سوالیہ نگاہوں سے دم سادے کھڑی بیٹی کو دیکھا۔ تیمور لب بھینچ گیا۔ مجھے ان سے ملنا ہے، کیا میں مل سکتا ہوں؟ ہاں کیوں نہیں بیٹا، اندر تو آؤ۔ زرمینے لے کر جاؤ بیٹا بھائی کو۔ سمانہ بیگم اور صالحہ صاحبہ نے نظروں کا تبادلہ کرتے زرمینے کو اشارہ کیا تھا۔ کشمالہ نے نم آنکھوں سے اس شخص کو زرمینے کے ساتھ آگے بڑھتا دیکھا۔ وہ کیا چاہ رہا تھا؟ وہ کیا سمجھ رہا تھا؟ جب وہ چاہے گا سب بگاڑ دے گا اور جب چاہے گا بنا دے گا، ہر شے کو جیسے اپنے بس میں کر رہا تھا اس وقت۔ نہیں تیمور، میں آپ کو آپ کی اس چال میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ آنکھ کے کنارے سے نمی پونچھتی بغیر کسی کی پرواہ کیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تو مجھے بگننگ ٹو اینڈ ایک بات بتاؤ گے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پلوشا چلے پیر کی بلی کی طرح اس کے کمرے میں ایک کونے سے دوسرے کونے کے چکر کاٹ رہی تھی، جبکہ وہ خود سکتے کے عالم میں بیٹھا تھا۔ اس کا بھائی آج جو اس کے لیے کر آیا تھا اس پر اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ تیمور آمنہ بھی لا گیا تھا صرف اس کے لیے۔ شمس کے کانوں میں تیمور کا کہا 1 ہفتے پرانا جملہ گونجا تھا۔ اس کا دل چاہا بھی جائے اور کس کر اپنے بھائی کو گلے لگا لے۔ کیا پاگلوں کی طرح مسکرا رہے ہو؟ مجھے بتا رہے ہو یا نہیں؟ پلوشا کے چیخنے پر شمس سوچوں سے نکلتا مسکرا دیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا وشا، یہ لائن شاید میری ہونی چاہیے۔ شمس صلاح الدین، میری دوست سے محبت میں گرفتار ہو کر تم نے اپنے بھائی کو جنگ لڑنے بھیج دیا، وہ بھی مجھے بتائے بغیر۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ساری بات اس سے اگلوا لے، کیونکہ تیمور خانم سے ملتے ہی وہاں سے اسے لے کر نکل گیا تھا اور اس کے کئی بار پوچھنے پر بھی وہ بغیر بتائے اسے گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس نے کشمالہ سے بھی بات کرنی چاہیے تھی، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ کیا بھائی نے کشمالہ سے کوئی بات کی میرے بارے میں؟ اس کا سوال نظر انداز کرتا نیا سوال کر گیا۔ پلوشا نے ایک نظر بغور اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے کشمالہ کا 2 ٹوک انکار اور تیمور کا غیظ و غضب آ گیا۔ یہی وجہ تھی وہ جس نے تیمور کو اس گھر کے دہلیز تک پہنچا دیا تھا۔ نہیں، پلوشا نے لبوں پر زبان پھیری۔ ان لوگوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ تیمور اور میں کشمالہ کو ڈراپ کرنے گھر جا رہے تھے، مگر تیمور کے دماغ میں کچھ اور ہی تھا جس سے میں اور کشمالہ دونوں ہی آگاہ نہیں تھے۔ اس کی تفصیل پر شمس بے چین ہوتا ٹہلنے لگا۔ وشا، تمہیں پتہ ہے آج سے کچھ دن پہلے جب تم لاہور گئی ہوئی تھی میں کشمالہ سے ملنے کیوں نہیں گیا تھا؟ اس نے ایک نظر کاؤچ پہ بیٹھتی پلوشا کو دیکھا۔ میں نے بہت سمپل طریقے سے اپنا پرپوزل اس کے سامنے رکھا تھا۔ پھر شمس کے لہجے میں تلخی سی بھر گئی۔
پھر اس نے یہ کہہ کر مجھے ٹھکرا دیا کہ میری فیملی میں شامل نہیں ہونا چاہتی۔ پلوشا کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اسے ایک بار پھر کشمالہ کا تیمور کو دیا گیا 2 ٹوکن انکار یاد آیا تھا۔ کشمالہ نے ایسا کیوں کیا تھا؟ شمس صلاح الدین جیسا خوبرو پڑھا لکھا سینسیبل شخص کسی کا بھی آئیڈیل ہو سکتا تھا، کیا وہ کسی اور کو؟ ایک خیال اس کے دل سے گزرا تھا، نہیں وہ مجھ سے کچھ نہیں چھپاتی۔ یہ سوچ کر وہ اپنا خیال جھٹک گئی تھی۔ پھر تم نے یہ بات تیمور سے کیوں شیئر کی جب کشمالہ اپنا جواب دے چکی تھی تو؟ پلوشا بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کشمالہ زاویار کتنی گہرائیوں تک اس کے اندر اتر چکی تھی۔ میں نے بھائی کو یہ بات اس کے گھر بھیجنے کے لیے نہیں بتائی تھی بشا، بس انہوں نے میری بدلتی کیفیت محسوس کر لی اور میں ان سے کچھ چھپا ہی نہیں سکا۔ مجھے اس وقت کوئی سہارا چاہیے تھا۔ تم نہیں جانتی ان 3 ہفتوں میں کس کیفیت سے گزرا ہوں۔ بے قراری سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ مجھے کب اور کیسے اس سے محبت ہوئی میں نہیں جانتا، بس چاہتا ہوں وہ میری ہو کر ہے، مگر وہ نہیں سمجھتی، اور اگر آگے بھی نہ سمجھی پھر؟ شمس نے چونک کر اسے دیکھا۔ ایسے کیوں کہہ رہی ہوں کہ اتنا گیا گزرا ہوں میں؟ اس کے شاکی انداز پر پلوشا ایک پل کے لیے دنگ رہ گئی۔ بدھو! پلوشا نے قریب آتے اس کے کندھے پر چپت لگائی۔ وہ اسے بالکل بھائی کی طرح عزیز تھا۔ میں یوں ہی پوچھ رہی ہوں۔ شمس نے گہری سانس بھری۔ اگر ایسا ہوا تو پھر شاید میں ہی نہ رہوں۔ وہ عجیب کنوتیت کا شکار ہو رہا تھا اس وقت۔ پیٹو گے؟ ابھی مجھے تمہارے پوتے دیکھنے ہیں۔ اگلے ہی پل شمس کے لبوں پر بڑی جاندار مسکراہٹ ابھری تھی۔ تب تک تم زندہ رہو گی؟ پلوشا نے تپ کر اسے دیکھا اور کاؤچ سے کشن اٹھاتے کھینچ کر دے مارا۔ دفعہ ہو! او میری فیوچر سالی بننے والی ہو! شمس نے کہا لگاتا اسے مزید چھیڑا، مگر تب تک وہ کمرے سے نکل چکی تھی۔ صوفے پر کشن پھینکتا بیڈ پر ڈھیر ہو گیا۔ ہائے مالا مالا مالا! دیوانوں کی طرح اس بے خبر کو پکار اٹھا جو اس کی دیوانگی سے بالکل انجان تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر وہ چاروں خواتین موجود تھیں سوائے کشمالہ کی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ یشار اب تک نہ لوٹا تھا، جبکہ دونوں مرد حضرات خانم کے کمرے میں موجود تھے۔ تیمور اور پلوشا کے لوٹنے کے بعد زینت بیگم ان کے پاس کمرے میں گئی تھیں، مگر خانم نے ان سے کوئی بات نہ کی تھی۔ ایک خاموشی تھی جو ان پر چھائی ہوئی تھی، ایک سکتہ تھا جو ان پر طاری ہو گیا تھا۔ وہ سب خانم اور دونوں مرد حضرات کا انتظار کر رہی تھیں، اور کچھ دیر بعد وہ اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ کمرے سے نکلتی لاؤنج میں آ گئی تھیں۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا، اور وہ بوڑھی آنکھیں جو ہمہ وقت افسردہ رہتی تھیں آج ان میں الگ ہی تاثر تھا جسے سبھی نے محسوس کیا تھا، بلکہ صرف وہی نہیں، ان کے دونوں بیٹے بھی مطمئن اور پرسکون تاثرات چہرے پر سجائے ڈائننگ ٹیبل تک آئے تھے۔ اماں لگتا ہے گھر کی خواتین کو خاصا انتظار کروا دیا ہم نے۔ مصطفیٰ صاحب ان کے برابر میں بیٹھتے مسکرا دیے۔ زرمینی اور سوالیہ صاحبہ نے ان کے لیے کھانا نکالنے لگی تھیں۔ اماں سب خیریت ہے نا؟ جب سے تیمور گئے آپ نے بات ہی نہیں کی کوئی؟ زینت بیگم نے پہلو بدلتے بے چینی سے پوچھا۔ ہاں اماں، آقا جان تو ٹھیک ہے نا؟ سمانہ بیگم کا بھی یہی سوال تھا۔ خانم نے گہری سانس بھرتے تھوڑا پانی پیا تھا۔ کمرے سے یہاں تک آنے میں ان کا سانس پھول چکا تھا۔ سب خیریت ہے، بھائی جان بھی ٹھیک ہیں۔ پھر اس طرح اچانک کیوں آئے تھے تیمور؟ سمانہ بیگم کو تیمور کا یہاں اچانک آنا اب تک سمجھ نہ آیا تھا۔ کشمالہ کہاں ہے سمانہ؟ زاویار صاحب نے بیٹی کی غیر موجودگی محسوس کرتے فوراً پوچھا۔ اس کے سر میں درد ہو رہا تھا، کمرے میں ہی ہے۔ کشمالہ کا رشتہ آیا ہے سمانہ؟ خانم کی خبر پر سمانہ بیگم نے چونک کر انہیں دیکھا۔ سمانہ بیگم ان کی بات پر نہیں بلکہ بے وقت بتانے پر چونکی تھی۔ کشمالہ کے رشتے آنا اور اس کا ذکر ہونا بڑی بات نہیں تھی، بلکہ اس وقت اس ٹاپک کو ڈسکس کرنا جب وہ تیمور کے آنے کا سبب پوچھ رہی تھی۔ مگر اسے تیمور کی آمد کا کیا لینا دینا؟ یہ رشتہ اس بار میرے بھائی کے چھوٹے پوتے شمس کا آیا ہے سمانہ، جس کے سلسلے میں تیمور مجھ سے اجازت لینے آئے تھے۔ لبوں پر مشفق مسکراہٹ لیے کہتی ٹیبل پر بیٹھی خواتین پر شادی یا مرگداری کر گئی تھی، خاص طور پر سمانہ بیگم پر۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں خانم؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ سمانہ بیگم نے پرمسرت انداز میں ایک بار پھر پوچھا تھا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر ان خاندانوں میں کھچی دیوار ٹوٹنے جا رہی تھی۔ ٹیبل پر یکدم ہی خوشگوار سا ماحول بن گیا تھا اس خبر پر جسے ہر چہرہ کھل اٹھا تھا۔ مگر کوئی بھی بات آگے بڑھانے سے پہلے کشمالہ کی رضامندی لی جائے گی، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہوگا۔ پوتی کو دھیان میں رکھتے خانم نے 2 ٹوک انداز میں کہا تھا۔ اماں، ہماری مرضی ہی کشمالہ کی مرضی ہوگی، اس کی آپ بالکل فکر مت کریں۔ سمانہ بیگم نے انہیں یقین دہانی کروانی چاہی، مگر وہ انہیں ٹوک گئی۔ ہم جانتے ہیں سمانہ، ہمیں آپ کی تربیت پر پورا بھروسہ ہے، مگر ہمیں اپنی پوتی بھی عزیز ہے، اس کی مرضی کے بغیر تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی نا آپ۔ خانم کی نرمی سے سمجھانے پر سبھی متفق ہوتے کھانے کی جانب متوجہ ہو گئے تھے، جبکہ زرمین موقع دیکھتی کشمالے کے کمرے کی جانب قدم دوڑا گئی تھی۔ اس وقت وہ چل نہیں رہی تھی بلکہ اڑ رہی تھی ہواؤں میں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس خاندان سے ایک اور مضبوط رشتہ جڑنے جا رہا تھا جہاں جانا ہی ممنوع تھا۔ مالا دروازہ وہاں کرتی اس کے کمرے میں داخل ہوئی اور سائڈ بورڈ پر ہاتھ مارتی تمام لائٹس آن کر کے کشمالہ نے تکیے سے سر اٹھاتے اپنی سرخ آنکھوں سے اس کے شاداب چہرے کو دیکھا۔ یعنی آمنہ ولاس میں اس شخص کا کھیل کھیلا جا چکا تھا، یعنی اس کے مستقبل کا فیصلہ کیا جا چکا تھا، یعنی اس شخص نے اسے زندہ دفن کر دیا تھا۔ مالا مالا مالا، تم یہاں اندھیرے میں پڑی ہو؟ ابھی میں تمہارے لیے اتنی بڑی خبر لائی ہوں، شاید اسے سن کر تم بے ہوش ہو جاؤ۔ اس کے قریب آتے زور سے اپنے ساتھ لگا گئی۔
اے کاش کہ ایسی بے ہوشی طاری ہو جس کے بعد میں کبھی ہوش میں نہ آ سکوں۔ اسی پل اس نے تہہ دل سے دعا کی تھی۔ اتنی چپ کیوں ہو؟ پوچھو مجھ سے مالا، زرمینیں پھر چہکی تھی۔ کشمالا کے اعصاب پر ایک اور ہتھوڑا پڑا تھا۔ کیا پوچھوں؟ سر ہلکا سا اس کی جانب موڑتے عجب بے بسی سے بولی تھی۔ زرمینے کا دل کچھ عجیب انداز میں دھڑکا تھا۔ وہ جو کچھ لمحوں پہلے چاہتی اس کو خبر دینے آئی تھی، وہ احساس کہیں پیچھے چلا گیا تھا، کیونکہ اس وقت کشمالا زاویار کا بکھرا وجود اسے کوئی اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ تم؟ ہاں معلوم ہے، اس کی بات کاٹتی سر جھٹک گئی۔ زرمینے نے ہاتھ بڑھاتے اس کا چہرہ اپنی سمت کیا۔ تمہیں کیسے؟ شمس کچھ دن پہلے مجھ سے پوچھ کر جا چکا تھا اور میں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ میں نے نہ مانگ کے لیے بھرائی آواز میں بولی تھی، جبکہ زرمینے اس خبر پر گنگ رہ گئی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ تو پھر بھائی کیوں آج؟ اس لیے مینے، صرف اس لیے کہ وہ انا پرست شخص آج یہاں آئے کیونکہ میں ان کے بھائی کو انکار کر چکی تھی۔ سسکتے ہوئے اپنا سر تھام گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس شخص کا کیا کرتی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اس کے بے وقوف دل نے اس شخص کو سب سے اونچے مقام پر بٹھایا تھا، جبکہ یقین تو زرمینے کو بھی نہیں آ رہا تھا۔ عجب بے یقینی سے بے یقینی تھی۔ تیمور ایسا تو نہ تھا؟ مجھے نہیں کرنی تھی شادی، شمس سے شادی، میں نے منع کر دیا تھا، پھر کیوں آئے وہ یہاں؟ زرمینی نے سکتے سے نکلتے اسے دیکھا۔ مالا پلیز چپ ہو جاؤ، ادھر میری طرف دیکھو۔ اس کے سرد ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ اب مجھے بتاؤ، تمہیں شمس کے رشتے سے مسئلہ ہے کہ بھائی کے یہاں ڈائریکٹ رشتہ لے کر آنے پر؟ مجھے شمس سے شادی ہی نہیں کرنی بس۔ کیوں؟ کشمالا نے تیوری پر بل ڈالتے اسے دیکھا۔ ہاں مجھے بتاؤ مالا، تمہارے اتنے شدید انکار کے پیچھے کی وجہ جاننا چاہتی ہوں میں۔ اس کے ہاتھوں پر ہلکا سا دباؤ ڈالتی نرمی سے بولی، مگر وہ ہاتھ چھڑاتی رخ موڑ گئی۔ مجھے اس فیملی کا حصہ بننے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ زرمینے نے ایک کے لیے یہ ایک نیا دھچکا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو مالا؟ کل تک جہاں تم مجھے چھپ کر لے کر جاتی تھیں، وہ فیملی آج اتنی ناپسندیدہ ہو گئی ہے تمہارے لیے؟ آقا جان، پھپھو، بلبشہ، پلیز زرمینے، کشمالا نے آنسو رگڑتے اسے ٹوکا، کہ یہ کافی نہیں کہ مجھے یہ شادی نہیں کرنی؟ اس بار وہ کہتے کہتے نہ چاہتے ہوئے بے رو پڑی، جبکہ زرمینے تڑپ کر اس کی جانب بڑھی اور اپنے گلے سے لگا گئی۔ پلیز میری جان، ایسے مت رو مالا، میرا دل ڈوب رہا ہے، مجھے بتاؤ پلیز، تم مجھ سے کیا چھپا رہی ہو؟ کیا کہ کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ کیا کوئی اور ہے تمہارے دل میں؟ پلیز مجھے بتاؤ۔ اس کی پیٹھ تھپ تھپاتی بار بار پوچھ رہی تھی کہ دیوانوں سی حالت کشمالا کی اس نے پہلے تو نہ دیکھی تھی۔ میرا دل بیٹھ رہا ہے مالا، پلیز کچھ تو بولو، کیا کوئی اور؟ ہاں مینے، ہاں، مگر جس شخص سے میں نے محبت کی وہ میرے نہ ہو سکے، وہ کسی اور کے ہیں۔ میں بہت بے بس ہوں، بہت تکلیف میں ہوں، اور اگر میں نے شمس سے شادی کر لی مجھ پر زندگی اور تنگ ہو جائے گی۔ وہ بے خودی کے عالم میں اس کے گلے سے لگی سکتی بے ربط جملے بول رہی تھی، جبکہ زرمین کمال اس کے انکشاف پر سن کھڑی تھی۔ کشمالا کی تکلیف پر اسے بھی اپنے دل کی کرچیاں ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ابھی وہ اس کو ڈھارس دینے کے لیے الفاظ سے تلاش رہی تھی جب باہر سے آتی شور کی آوازوں نے زرمینے کے ساتھ کشمالا کو بھی جھٹکا دیا تھا۔ اس کے گلے سے الگ ہوتے کشمالا نے دروازے کی سمت دیکھا تھا۔ یہ تو یشار و ماموں کی آوازیں ہیں۔ زرمینے نے سہمتے ہوئے کشمالا کی جانب دیکھا اور اگلے لمحے دونوں کمرے سے باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ جیسے جیسے وہ لاؤنج کی جانب بڑھ رہی تھی ویسے ویسے آوازیں واضح ہو رہی تھیں۔ میں ہرگز ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اس خبیث کی ہمت بھی کیسی ہوئی یہاں قدم رکھنے کی؟ وائٹ شرٹ پر ٹائی لگائے، گرے ڈریس پینٹ میں ملبوس یشار مصطفیٰ خیز و غضب کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ قریب ہی مصطفیٰ صاحب، زاویار صاحب، صالحہ صاحبہ اور سمانہ بیگم کھڑی تھیں۔ تم ہوتے کون اس بات کا فیصلہ کرنے والے؟ ابھی اس گھر کے بڑے زندہ ہیں، اپنی حد میں رہو یشار۔ مصطفیٰ صاحب بھی اس سے اونچی آواز میں دھاڑے۔ بھائی صاحب کیا ہو گیا؟ آرام سے بھی بات ہو سکتی ہے یشار۔ زاویار صاحب نے دونوں کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ نہیں، اس گھر کے بڑے صرف رشتے بنانے میں لگے، اس خاندان سے جہاں سے ایک نیچ بھرا پڑا۔ یشار، اس کے گستاخ جملے پر وہ اتنی زور سے دھاڑے کہ سبھی کے دل کانپ گئے تھے۔ خانم نے بے بسی کے عالم میں اپنے جوان خون پوتے کو دیکھا تھا۔ اپنی زبان کو لگام دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم سمجھ کیا رہے ہو خود کو؟ 2 سال سے تم نے 2 خاندانوں کے درمیان پھوٹ ڈالی ہوئی ہے، اب بھی چین نہیں ملا۔ آپ کو اگر اس خاندان سے ملنا ہے تو جا کر ملے، مگر کشمالا کو بلی کا بکرا مت بنائیں۔ ضبط کے سبب اس کی گردن کی نسیں پھول رہی تھیں، اسے اپنے دماغ کے پر خچے اڑاتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ شخص دندناتا ہوا اس گھر تک پہنچ گیا اور اس کی کل متاع کو چھیننے جا رہا تھا۔ تم ہوتے کون ہو اس بات کا فیصلہ کرنے والے؟ کشمالا کے ماں باپ اور خانم ابھی اللہ کا شکر ہے صحیح سلامت ہیں، اس لیے تم نہ بولو۔ وہ بھی 2 ٹوک لہجے میں بولے تھے۔ انہوں نے بھی ٹھان لی تھی کہ اب بیٹے کے خود سری نہیں چلنے دیں گے۔ اور کشمالا، اس کی مرضی پوچھی آپ نے؟ یا آپ اس کی زندگی بھی اپنے فیصلوں کی نظر کر دیں گے جس طرح؟ یشار مصطفیٰ غصے سے دھاڑتا مزید کچھ کہتا، مگر اس کی نگاہ آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی ماں پر اٹھی تھی اور وہ جملہ ادھورا چھوڑتا لب بھینچ گیا۔ مگر زینے کے پاس کھڑی زرمینے جو اس کا ادھورا جملہ بھی سمجھ گئی تھی، اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر آنسو گرے تھے جن کی گواہ کشمالا زاویار بھی تھی۔ کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ اس بات کا فیصلہ بھی ابھی اسی وقت ہو جائے گا۔ کشمالا، انہوں نے اوپر کی جانب دیکھتے آواز لگائی تھی، مگر وہ پہلے ہی وہاں کھڑی تھی۔ کشمالا نیچے آئیے بیٹے۔
اور کشمالہ کو لگا کسی نے اس کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ گھر کے ہر فرد کی نگاہ اس وقت اس کی جانب اٹھی تھی۔ اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہونے لگا۔ یہ کس بند گلی میں لا کھڑا کیا تھا تیمور صلاح الدین نے اسے؟ کشمالہ نیچے آئے میرے بیٹا۔ اس کا نم چہرہ دیکھتے زاویار صاحب نے نرمی سے اسے نیچے بلایا تھا اور وہ من من بھر قدم اٹھاتی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اسے اپنا ہر قدم موت کی جانب بڑھتا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک بے بس نگاہ اس نے یشار مصطفیٰ کی جانب اٹھائی تھی جو بہت مان اور محبت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی دوسری نگاہ ہلدی کی طرح زرد پڑتی خانم کی جانب اٹھی تھی جو عمر کے اس دہانے پر ایک اور قیامت سے گزر رہی تھی۔ صرف اس کی وجہ سے اس کا دل ایک نئے درد سے بھرنے لگا۔ میرا بیٹا، آپ جانتی ہیں نا سب کچھ۔ آپ اس لڑائی پر دھیان نہ دیں، جو آپ کا دل کہہ رہا ہے بس وہ بتائیں۔ اگر آپ کو اس رشتے پر اعتراض ہوا تو یہ بات آج ابھی اور اسی لاؤنج میں ختم کر دیں گے ہم۔ زاویار صاحب نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو گرنے لگے۔ مالا، کسی پریشر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے لیے سٹینڈ لے سکتا ہوں۔ یشار نے اس کے حوصلہ دینا چاہا مگر وہ سٹیج سے آگے بڑھ چکی تھی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں بابا۔ اس کی روندھی ہوئی آواز لاؤنج میں گونجتی یشار مصطفیٰ کے وجود میں سناٹے اتار گئی تھی۔ وہ بے یقین کھڑا اس دشمن جاں کو دیکھ رہا تھا۔ کتنی آسانی سے اس نے اس گھر سے اس سے رشتہ توڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کیا اسے احساس تک نہیں تھا وہ کیا ستم کر گئی تھی اس پر؟ مگر اس پل بھی کشمالہ کی نگاہیں اس پر نہیں بلکہ خانم پر تھیں جو نم نگاہوں سے اپنی پوتی کو دیکھ رہی تھی۔ یشار سرخ ہوتی آنکھیں لیے پلٹتا لمبے لمبے ڈگ بھر کر گھر سے نکل گیا تھا اور اس کے جانے کے بعد کشمالہ کو احساس ہوا تھا کہ وہ جا چکا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ دونوں ہاتھ جینس کی جیبوں میں پھنسائے وہ سلائڈنگ ڈور کے پار لان میں پھرتی شمس کی سفید پالتو بلیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر مدھم مسکراہٹ تھی۔ آج جو کام وہ اپنے بھائی کے لیے کر آیا تھا اس کا اسے کوئی پچھتاوا نہ تھا۔ اگر اپنوں کے لیے اپنی ضد اور انا کی قربانی دے دی جائے تو اس میں غلط ہی کیا ہے؟ اور خانم نے ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کا مان بڑھایا تھا۔ اس کے دل میں ان کے لیے محبت مزید دگنی ہو گئی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ان کا لاڈلا رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے زرمینے کو کی گئی کال نے اسے اس بات کی یقین دہانی کروا دی تھی کہ آج اس کا جانا رائے گا نہیں کیا تھا۔ زرمینے کی لاکھ پردہ پوشی کے باوجود بھی وہ جانتا تھا کہ یشار نے اپنی چہیتی کے لیے گھر میں کیا کوہرام مچایا ہوگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بظاہر اتنی سلجھی ہوئی اور خاموش نظر آنے والی لڑکی اس گھر سے اتنا انات پالے بیٹھی تھی۔ اگر شمس کی دیوانوں جیسی حالت سے آگاہ نہ ہوتا تو تم جیسی لڑکی کا سایہ بھی اس گھر میں پڑنے نہ دیتا۔ کشمالہ، آج زندگی میں پہلی بار وہ اپنے خیالوں میں اس لڑکی سے مخاطب ہوا تھا مگر لہجے میں ناگواری ہی ناگواری تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک بار پھر شمس صلاح الدین کی نم آنکھیں گھوم گئی۔ اس کا خوبرو ذہین بھائی جس پر کوئی بھی لڑکی دل ہار سکتی تھی وہ اس پتھر دل لڑکی کے لیے رویا تھا۔ لب بھینچتے سائے ٹیبل پر پڑا سگریٹ کا ڈبہ اٹھایا تھا۔ وہ لڑکی انجانے میں ہی صحیح مگر شمس کے ساتھ اس کے دماغ پر بھی سوار ہو چکی تھی۔ بھائی، شمس کی پکار پر تیمور نے سگریٹ سلگاتے پلٹ کر اسے دیکھا۔ آج کے شمس اور گزشتہ کئی دن سے روپوش ہوئے شمس صلاح الدین میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ آج آنکھوں میں وہی شرارتی سے چمک تھی جو اس کا خاصا تھی، یعنی پلوشہ جنید مخبری کر چکی تھی۔ اس کے لب کا کنارہ ہلکا سا پھیلا تھا۔ آج اس 6 بجاتی شکل پر اتنی رونق یقیناً صرف اس لیے ہے کہ پلوشہ بریکنگ نیوز تم تک پہنچا چکی ہے۔ اس کے طنز پر شمس اپنا کہکہا ضبط نہ کر سکا اور اس کے زندگی سے بھرپور کہکہے پر تیمور اپنی مسکراہٹ روکتا سگریٹ کا کش بھر گیا۔ اسے نہیں بتا سکتا تھا کہ ان گزرے دنوں میں اس نے اس شمس کو کتنا مس کیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا یہ مورکا آپ اکیلے سر کر آئے، وہ بھی بغیر مجھے یا گھر میں کسی کو بتائے۔ ہاں، سب کو بتا دیتا تاکہ وہ مجھے جانے سے پہلے ہی روک دیتے۔ تیمور نے جواباً ملامتی نظروں سے بھائی کو دیکھا تھا جو اس کی بات نظر انداز کرتا اس کے گلے سے لگ گئے۔ کیسے روک دیتے؟ وعدہ کر لیا تھا مجھ سے آخر۔ اس کے دھونس بھرے جملے پر تیمور نے فوراً اس کے ہاتھ اپنے گرد سے ہٹائے۔ بس یہیں تک تھا میرا کام، اب آگے گھر والوں سے بات کرنا تمہارا کام ہے۔ سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتا صوفے پر ڈھیر ہو گیا جبکہ شمس تو سٹ پٹا گیا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ وہ بابا اور آقا جان، ان سے کون بات کرے گا؟ چلے ماما تک تو ٹھیک تھا۔ اس کے برابر میں ٹکتا بے چینی سے بول پڑا تھا۔ تو محبت کے چکر میں مجھ سے پوچھ کر پڑے تھے؟ میں نے کہا تھا اس لڑکی کے پیچھے پاگل ہوئے ہونے کو۔ اس کے لتاڑنے پر شمس کھول کر رہ گیا۔ واہ بڑے بھائی واہ، خود کے تو چین بچپن سے بات طے تھی اس لیے کوئی مسائل ہی پیش نہ آئے، الٹا بڑوں نے سب کرکرا کر دیا، اور یہاں میں خود اپنے لیے ڈھونڈتا پھر رہا ہوں تو اتنی سے مدد نہیں کر سکتے؟ اتنی سی شرم کر، اور کس نے کہا تھا ڈھونڈنے کو؟ ماما سے کہہ دیتا وہ ڈھونڈ لیتی۔ ہاں تو احسان ہی کیا ہے نا کہ خواریوں سے بچا لیا۔ اس نے بھی اکڑ کر کہا تو بس نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ ابھی وہ تینوں لاؤنج میں ہی ہیں، میں جا رہا ہوں، آپ کو بھی آنا ہے میرے ساتھ دینے۔ اپنی جگہ سے اٹھتا دروازے کی سمت بڑھ گیا۔ وہ بخوبی تیمور کی خوشمگی نگاہیں اپنے پشت پر محسوس کر سکتا تھا۔ لبوں پر مچلتی مسکراہٹ روکتا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا تھا جہاں سے گرین کلر کی کرتا پاجامے میں ملبوس بلیک سویٹر اور شال اوڑھے پلوشہ اوپر آ رہی تھی۔ کیا بات ہے، بڑا مسکرایا جا رہا ہے؟ تمہاری بھابھی کے لیے مور کا سر کرنے جا رہا ہوں۔ اس کی بات پر پلوشہ نے چونک کر نیچے جاتے شمس کو دیکھا اور خود بھی پلٹتی اس کے ساتھ قدم ملا گئی۔ کیا کہہ رہے ہو اس وقت؟ کیوں، اس وقت موڈ ٹھیک نہیں ہے کہ بابا کا؟ وہ ایک پل کے لیے ٹھٹکا تھا۔ پلوشہ اپنی مسکراہٹ ضبط نہ کر سکی۔
یہ میری بھابھی کے لیے مار کا سر کریں گے۔ اس نے ناک سے مکھی اڑائی، جبکہ شمس اسے گھورتا آگے بڑھ گیا۔ آقا جان اور صلاح الدین صاحب لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ آقا جان آتش دان سے کچھ فاصلے پر بیٹھے کسی کتاب کی ورک گردانی کر رہے تھے، جبکہ صلاح الدین صاحب کوئی فائل اسٹڈی کر رہے تھے۔ شمس نے نزدیک آتے ایک نظر پلٹ کر پلبشہ کو دیکھا جو اپنی مسکراہٹ ضبط کی اسے تھمز اپ کر رہی تھی۔ مجھے ایک امپورٹنٹ بات کرنی ہے آپ لوگوں سے۔ اس کی آواز پر صلاح الدین صاحب نے فائل سے سر اور آقا جان نے چشمے کے بار سے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا جو اس پر خاصا کنفیوز لگ رہا تھا۔ کل کی میٹنگ کے سلسلے میں صلاح الدین صاحب نے اس کی کل ہونے والی میٹنگ جسے وہ ہیڈ کر رہا تھا اس کا ذکر کیا، مگر وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ نہیں، اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے۔ اس کا یہ جملہ ملازم کی ہمراہی میں چائے لاتی ملیحہ صاحبہ نے بھی سنا تھا۔ ایسی کیا بات ہے بھائی؟ آقا جان نے چشمہ ہٹاتے کتاب پر رکھا تو شمس نے جینس کی جیبوں میں ہاتھ ٹھوستے جو جملہ کہا وہ تینوں کو ہی فریز کر کے۔ مجھے شادی کرنی ہے۔ آقا جان نے اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے بیٹے کو دیکھا جو حیرت انگیز تاثرات لیے اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے، جبکہ ملیحہ صاحبہ بھی اب تک ہوش میں نہ آ سکی تھی۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں بابا؟ شمس نے شکایتی نظروں سے ان کے حیرت زدہ چہرے کو دیکھا۔ وہ فوراً سنبھلے۔ نہیں، کبھی تمہارے منہ سے سنجیدہ بات نہیں سنی نا، شاید اس لیے۔ ان کی بات پر سیڑھیاں اترتا تیمور بھی سن چکا تھا اور اپنا قہقہہ ضبط نہ کر سکا۔ شمس نے پلٹ کر کھسیلی نگاہوں سے بھائی کو دیکھا اور واپس ان کی جانب پلٹا۔ آئی ایم سیریس بابا۔ ہاں، اسی بات پر تو یقین نہیں آ رہا۔ اس نے اب شکایتی انداز میں آقا جان کو دیکھا۔ وہ گلا کھنکھارتے اپنی مسکراہٹ روک گئے تھے۔ برخوردار، پہلے یہ تو بتاؤ اپروول لینے آئے ہو یا ہمیں انفارم کرنے کہ اب لڑکی ڈھونڈنا شروع کر دیں ہم؟ آقا جان کے سوال پر اس نے ماں باپ کے خاص طور پر ملیحہ صاحبہ کی کھوجتی نگاہیں بڑی شدت سے خود پر محسوس کی تھی۔ میں آپ کے پہلے آپشن کے ساتھ جانا چاہوں گا۔ ان تینوں کے علاوہ وہ جہاں دیکھ سکتا تھا اس نے دیکھا تھا، مگر ملیحہ صاحبہ نے نزدیک آتے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ اگر تم نے اپنی کسی فارنر فرینڈ کا نام میرے سامنے لیا تو اس سے پہلے میرا جواب سن لو، میں ہرگز نہیں مانوں گی۔ ان کے ریئیکشن پر شمس بری طرح شرمندہ ہوا تھا۔ پلبشہ اور تیمور اس کی حالت سے الگ لطف اندوز ہو رہے تھے۔ یار ماما ایسا نہیں ہے، انہیں ساتھ لگاتے سمجھانا چاہا مگر وہ ہنوز اسے گھور رہی تھی، بلکہ جس کے بارے میں بات کر رہا تھا وہ آپ کو کبھی بری نہیں لگے گی۔ آقا جان اور صلاح الدین صاحب کو چونکے تھے۔ ملیحہ صاحبہ کی آنکھوں میں بھی ناسمجھی ابھری، جبکہ تیمور نے لب کھینچ لیے تھے۔ کون ہے وہ؟ کشمالہ۔ اس نے انہیں دیکھتے بہت محبت سے اس کا نام لیا تھا۔ لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ کشمالہ؟ ملیحہ صاحبہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ چاہے انہیں کشمالہ لاکھ پسند کیوں نہ ہو، مگر دونوں خاندانوں کے درمیان دوریوں نے ایسا سوچنے ہی نہ دیا تھا۔ شمس نے ایک نظر باپ اور آقا جان کو دیکھا جو کچھ گمسم سے ہو گئے تھے۔ کیوں نیا فساد کھڑا کرنے چاہ رہے ہو شمس؟ ماں کی متفکر آواز پر تیمور کے تیوری پر بل پڑے تھے۔ کیا مقصد ہوا اس بات کا ماما؟ شمس نے ایسی تو کوئی غلط بات نہیں کی۔ تیمور کی سنجیدہ آواز پر آقا جان اور صلاح الدین صاحب دونوں نے بیک وقت اس کی سمت دیکھا۔ شمس کو علم ہونا چاہیے کہ ضروری نہیں اگر اسے کشمالہ پسند ہے تو وہاں سے ہاں ہی آئے۔ ملیحہ آپ؟ صلاح الدین صاحب نے ٹوکنا چاہا مگر اس سے پہلے ہی تیمور بول اٹھا تھا۔ اس کی فکر آپ لوگ مت کریں کیونکہ وہاں سے ہاں کروا کر لایا ہوں۔ اس کے آخری جملے پر ان تینوں کو جیسے کرنٹ چھو گیا۔ کیا؟ جی ہاں، میں خانم سے شمس اور کشمالہ کے رشتے کی اجازت لے کر آیا ہوں آج، اور ان کے فیملی میں سوائے ایک شخص کے جس کا کوئی تعلق نہیں اس معاملے سے، اس کے سوا کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ وہ اتنی بڑی خبر بڑے سرسری انداز میں بتا رہا تھا۔ شمس اس کے انداز پر اش اش کر اٹھا۔ واہ، بہت خوب، یعنی ہماری ناک کے نیچے سب طے ہو چکا، تو بس شادی پر انوائٹ کیوں نہیں کر لیتے ہمیں ڈائریکٹ؟ صلاح الدین صاحب نے اپنے دونوں سپوتوں کو بڑی ملامتی نظروں سے دیکھا۔ اب یہ سب تو آپ لوگوں کو ہی کرنا پڑے گا، ورنہ ڈائریکٹ شادی پر انوائٹ کرنا تو کچھ زیادہ ہی فارمل ہو جاتا۔ اطمینان سے کہتا ٹیبل پر رکھا کافی کا مگ اٹھا گیا۔ صلاح الدین صاحب نے شکایتی نظروں سے باپ کی جانب دیکھا مگر وہ اس وقت اپنے پوتے کو بڑی محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ بھائی ملیحہ، سکتے سے نکل آؤ، اب دوسرے بیٹے کا رشتہ پکا کرنے جا رہی ہو، تیاریاں شروع کر دو۔ ان کی گمبھیر آواز میں دیے گئے حکم نے ملیحہ صاحبہ کو حیرت اور خوشی میں مبتلا کر دیا تھا، جبکہ اسی لمحے شمس صلاح الدین اپنے اندر زندگی دوڑتا محسوس کر رہا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی لانگ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔